بارہمولہ کے ایک سکول کے اندر استاد کو حجاب پہننے پہ سکول کی انتظامیہ نے منع کر دیا ہے. اس طریقے کی خبر صبح سے سوشل میڈیا کے اوپر جو ہے وہ سرکولیٹ کی جا رہی ہے. اس خبر کے دو پہلو ہیں, ایک تو نیگیٹو ایک تو پازیٹو. میں دونوں بتاؤں گا. میں اسکول ایڈمنسٹریشن کی جانب سے کیا حکم نامہ جاری کیا گیا, اسکول کی انتظامیہ نے کیا کہا اس ٹیچر کو, یہ بھی بتاؤں گا, اور پبلک نے کس لیول کے اوپر اسے کریٹیسائز کیا, لوگوں کا کیا کہنا ہے کیا ماننا ہے وہ بھی بتاؤں گا, اور پولیٹیکل بھی بتاؤں گا کہ پولیٹیکل یعنی کہ سیاسی طور کے اوپر میڈم محبوبہ مفتی جی اور سابقہ وزیر اعلیٰ جناب عمر عبداللہ صاحب نے کیا کہا اس کے اوپر. پہلے ہم خبر کو پڑھ کر سناتے ہیں آپ کو. بارہمولہ کا ایک ایسا سکول ہے جس کو پونے کی ایک این جی او جو ہے وہ رن کر رہی ہے. یہ معذوب بچوں کا سکول ہے جہاں پہ اپائج بچے تعلیم حاصل کرتے ہیں. ایک ٹیچر کو یہ کہا کہ آپ نے بچے کے ساتھ جو ہے وہ فریلی کمفرٹیبل ہو کر اسے تعلیم دینی ہے, اسے ایجوکیشن دینی ہے, اور فزیکلی طریقے سے آپ کا اس کے ساتھ اٹریکشن جو ہوگی وہ اس لیول پہ ہونی چاہیے کہ آپ اس کو پورے طریقے سے جو ہو وہ اپنی بات رکھ پاؤ, آپ اپنی بات پوری سمجھا پاؤ, اور آپ اس کے ساتھ جو ہے وہ فیس ٹو فیس فل اٹریکشن جو ہے وہ آپ کی اس کے ساتھ اٹریکشن ہونی چاہیے, تاکہ اسے کسی بھی طریقے سے جو ہے وہ آپ کے ساتھ بات کرنے میں رکاوٹ نہ آئے, بلکہ وہ ایک کمفرٹیبل اور فریلی آپ سے بات کر پائے. یہ کچھ کہنا تھا اسکول کا. حالانکہ جو اسکول کی ٹیچر تھی جسے منع کیا گیا تھا کہ آپ نے حجاب پہن کر جو ہے وہ اسکول میں انتظامیہ کی جانب سے یہ آرڈر بھی نکالا گیا جو سرکولیٹ ہوا کہ آپ نے حجاب پہن کر جو ہے وہ بچوں کے اسکول کے اندر کلاس روم میں ان کے ساتھ جو ہے وہ بات چیت نہیں کرنی ہے, کنورسیشن نہیں کرنی ہے. ڈیورنگ دی کنورسیشن پیریڈ آپ نے اس حجاب کو اتار کر سائڈ میں رکھنا ہے. اب اس میں دو سوال اٹھ رہے ہیں. کچھ لوگ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی حجاب کی جو کنٹروورسی کرناٹکا میں تھی وہی اب بارہمولہ میں بھی شروع ہوگی. پونے کی ایک این جی او جو رن کر رہی ہے اپائج بچوں کے اسکول کو, اور جہاں پہ لگ بھگ 60 سے 70 بچے تعلیم حاصل کر رہے ہیں, وہاں پر جو ٹیچر پڑھانے کے لیے گئی ہے اس نے حجاب بھی پہنا ہوا تھا, عبایا بھی پہنا ہوا تھا, یعنی کہ برقع. اب اس کا عبایا اس کا برقع اتار کر اسے کہا جا رہا ہے کہ آپ جو ہے وہ اپنی کلاس دو. لیکن اسکول انتظامیہ یہ کہہ رہی کہ ہم نے برقعے کے لیے نہیں کہا تھا, ہم نے بلکہ نقاب کے لیے کہا تھا کہ جو آپ نے نقاب پہنا ہوا ہے آپ یہ اتار کر بچوں کے ساتھ جو ہے وہ آپ انٹریکشن کرو, تاکہ بچوں کے ساتھ جو آپ کی گفتگو ہو وہ پورے لیول کے اوپر ہو اور آپ فریلی ان سے بات کر پاؤ. اب جو یہ کل سوشل میڈیا پہ آرڈر سرکولیٹ ہوا ہے جس اسکول کا ہوا ہے, اس اسکول کے آرڈر کے سرکولیٹ ہونے کے بعد جو ہے وہ فارمر چیف منسٹر سابقہ وزیر اعلیٰ میڈم محبوبہ مفتی نے کہا کہ ہم مانتے ہیں کہ جموں کشمیر میں بھارتیہ جنتا پارٹی کی رولنگ سرکار ہے اور مینورٹیز کے ساتھ جو ہو رہا ہے وہ ناقابل برداشت ہے. باہر کے اسٹیٹس کے اندر اگر آپ بلڈوزر چلا رہے ہیں تو جموں کشمیر میں بھی ایسے حالات پیدا نہ کریں جس سے کہ مزید آپس میں کشیدگی دیکھنے کو ملے. وہیں دوسری اور جو فارمر چیف منسٹر ہیں عمر عبداللہ, انہوں نے بھی اسی طریقے سے کریٹیسائز کیا. پبلک نے جو ہے یہ کریٹیسائز کرتے ہوئے ٹویٹر کے اوپر کشمیر اسٹوڈنٹس نے یہ لکھا کہ حجاب جو ہے وہ ان کی پہچان ہے اور حجاب میں ایمان ہے, اور حجاب جو ہے وہ ان کی ایک نشانی ہے, ان کی ایک پہچان ہے. آرٹیکل 25 آف دا کانسٹیٹیوشن انہیں اجازت دے رہا ہے, فریڈم آف دا ریلیجن مجھے اجازت دے رہا ہے, تو پھر آخرکار بارہمولہ کے اندر ایک کنٹروورسی پیدا ہوئی کیوں اس طریقے کی. اب اسکول نے یہ رپلائی دیا ہے, اسکول یہ کہہ رہا ہے کہ جناب اسے کنٹروورسی بنایا جا رہا ہے, ہم تو اس طریقے کی کوئی بات نہیں کر رہے ہیں, ہم نے تو سمپل سی بات رکھی تھی کہ جب وہ ٹیچر صاحبہ بچوں کے ساتھ بات چیت کرے گی تو اس دوران میں جو وہ فزیکل یعنی کہ جو اپائج بچے ہیں ان کو تعلیم دینے کے وقت اس کا نقاب نہیں ہونا چاہیے, تاکہ وہ بچے فریلی اس سے بات کر پائیں اور ان کے ذہن کے اوپر جو ہے یعنی کہ ذہنی توازن جو ان کا ہے وہ برقرار رہے اور اس پہ کوئی برا امپیکٹ نہ پڑے. یہ بات جو ہے یہ حجاب کنٹروورسی کو لے کر جو ہے بارہمولہ کے اندر ہوئی ہے. اب اس حجاب کنٹروورسی کے اوپر پہلے ایک آرڈر سرکولیٹ کیا گیا, پھر اس آرڈر کو سرکولیٹ کرنے کے بعد جو ہے وہ ایڈمنسٹریشن کو بھی نشانہ بنایا گیا اور یہ کہا گیا اسکول کی انتظامیہ کے اوپر کہ جو یہ آرڈر سرکولیٹ کیا گیا ناقابل برداشت ہے. حالانکہ بعد میں اس آرڈر کو جو ہے وہ چینج بھی کر دیا گیا وقتی طور, اور پھر اس آرڈر کے اندر جو ہے وہ الگ طریقے سے جو ہے وہ کچھ چیزیں جو ہیں وہ چینج کر کے سامنے لائی گئی, اور پھر جب وہ چیز سامنے آئی تو اس چیز کے اوپر بھی جو ہے وہ الگ بات چیت کی گئی. اب مسئلہ یہ ہے یہاں پر کہ حجاب ایک ایسا مدعا ہے جو کرناٹکا میں بھی ایشو بنا, جو مہاراشٹرا کے اندر بھی ایشو بنا. اب جموں کشمیر جو ایک ایسی ہماری پرنسلی اسٹیٹ تھی, ایک ایسی یونین ٹیریٹری اب بنا دی ہے جس میں تو ترقی نہیں ہو رہی ہے, پر یہ ایک ایسی واحد اسٹیٹ تھی جس اسٹیٹ میں ہندو مسلم سکھ عیسائی سب آپس میں بھائی بھائی ہیں, اور جس کی مثال دی جاتی تھی کہ شیر اور بکری ساتھ میں پانی پیتے ہیں, یہ ایک ویسی ریاست مانی جاتی تھی. آج اگر اس ریاست کے اندر ایسی چیزیں دیکھنے کو ملیں تو تھوڑی سے وہ ناقابل برداشت ہے. اب لوکل سے کہہ رہے ہیں کہ ایک اگر این جی او پونا کی وہ بارہمولہ کے اندر آ کر بچوں کو تعلیم دے رہی ہے اور یہاں پہ وہ آ کر رن کر رہی ہے, اور یہاں کے جو ٹیچر وہاں پہ تعلیم دے رہے ہیں بچوں کو, انہیں یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ حجاب اتارو یا برقع اتارو یا پھر آپ نقاب اتار کر ایجوکیشن دو, تو یہ کون سی بات ہے جناب, جبکہ ہمارے کانسٹیٹیوشن میں ہمیں اجازت دی ہوئی ہے کہ ہم اپنے ریلیجس کے اوپر پورے طریقے سے چل سکتے ہیں. اب اسکول کا یہ ماننا ہے کہ یہ بچے وہ ہیں جو اپائج ہیں, یہ بچے وہ ہیں کہ جو تھوڑے سے مینٹلی ڈسٹرب ہیں. اب ان بچوں کے لیے اس طریقے سے تعلیم دینی ہے جس طریقے سے ان بچوں کو کمفرٹیبل طریقے سے جو ہے وہ سوچ و سمجھ آئے, تاکہ
पढ़ाने के बीच में उन बच्चों को कोई भी जो है वो कंफर्टनेस के बिना कोई चीज़ और महसूस ऐसी ना हो जिससे कि उनकी पर्सनल लाइफ पे भी और उनकी पर्सनल स्टडी के ऊपर भी कोई बुरा असर ना पड़े। अब कल से जब ये कंट्रोवर्सी बनी, अब इस कंट्रोवर्सी के बाद सुबह से भी लगातार सोशल मीडिया पर इसको बताया जा रहा है। कुछ न्यूज़ चैनल्स बता रहे हैं रियलिटी ऑफ बारामूला, कुछ न्यूज़ चैनल्स बता रहे हैं सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुल हैं इसके गुलिस्तान हमारा, और मैं भी यही कहता हूं। लेकिन कुछ लोग ये कह रहे हैं कि जो ये किया जा रहा है ये एक प्रोपोगंडा है। हकीकत तो ये है कि देखिए जनाब, अगर कंट्रोवर्सी बन रही है तो क्यों बन रही है? अगर बारामूला के अंदर ऐसा हुआ तो क्यों हुआ? पहले तो ये सवाल है। अगर ये एनजीओ आज से पहले भी वहां पे स्कूल को चला रही थी, क्या आज से पहले वहां पर उन्हें ये महसूस नहीं हुआ कि जो अपाहिज बच्चे हैं उनको पढ़ाने के वक्त जो है वो निकाब उतार कर पढ़ाना चाहिए? आज ही आखिरकार उनके ये जहन में बात कहां से आई और उन्होंने एकदम से ऑर्डर क्यों सर्कुलेट किया और सोशल मीडिया पे क्यों अपलोड किया और उसके बाद ये बात क्यों कही कि इस तरीके से जो है वो बिन अवॉइड करे क्लासरूम में जो है वो निकाब या हिजाब पहन कर ना आए? तो आज से पहले भी चीज़ होनी चाहिए थी, क्योंकि स्कूल तो नया नहीं है, मेरे हिसाब से स्कूल पुराना है, और अगर उसमें ये ऑर्डर सर्कुलेट करना था तो ये बहुत पहले से ऑर्डर सर्कुलेट होना चाहिए था। अगर उन्हें ऐसा महसूस हो रहा है कि अपाहिज बच्चों को जो है वो ऐसी तालीम देनी चाहिए जिसके अंदर कि जो अपाहिज बच्चे हैं वो बिल्कुल कंफर्टेबल होकर तालीम हासिल करें, उन्हें कोई दिक्कत परेशानी ना आए, तो उसमें सबसे बड़ा सवाल तो यही है जो मुझे महसूस हो रहा है, वो ये है कि आपने ये ऑर्डर तो फिर बहुत पहले जारी करना था। अब आपने कल ही इस ऑर्डर को क्यों जारी किया जब कर्नाटक के अंदर कंट्रोवर्सी हुई? उसके 2 महीने बाद अब आप जम्मू कश्मीर और बारामूला के अंदर कंट्रोवर्सी क्रिएट करना चाहते हैं। अब स्कूल तो अपनी तरफ से अपना वजन सामने रख रहा है, जो मैंने आपके सामने रखा, क्योंकि मैंने स्टोरी के दोनों पहलू बताए। मैंने कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन को भी लेकर बात की, मैंने स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन को भी बात लेकर के, और मैंने पब्लिक डोमेन में भी जो लोगों ने अपनी क्रिटिसिज्म किया है उसको भी लेकर बात की। अब पब्लिक का ये कहना है कि जनाब ये कौन सी बात हुई कि हमारे हिंदुस्तान की कॉन्स्टिट्यूशन में हमें इजाज़त दी हुई है और आप हमारे यहाँ पे इस तरीके की जो है वो एक मतलब इस तरीके से आप एक जो है वो ऑर्डर जारी कर रहे हैं जिस चीज़ को आम शायरी जो है वो बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं, और आम शायरियों का कोई भी इसके ऊपर जो है वो राय नहीं है, क्योंकि आम शायरी चाहते हैं कि हिजाब पहनकर ही जो है वो एजुकेशन दी जाए। तो फिलहाल ये कंट्रोवर्सी जो है ये थोड़ी सी अभी तूल पकड़ रही है सोशल मीडिया के ऊपर, लेकिन मेरे पास जो अपडेट है मैंने उसी अपडेट के हवाले से आपके साथ बात की, और मुझे जो कुछ इस वक्त इल्म है मैंने उसी इल्म के हिसाब से आपके साथ ये बातें शेयर की, क्योंकि मैंने दोनों चीज़ें बतानी ज़रूरी थी। मैंने स्कूल का वर्जन भी क्लियर करना था, मैंने पब्लिक डोमेन में जो बात रखी है मैंने वो भी क्लियर करनी थी, और जिस टीचर के साथ ये सब हुआ मैंने उस टीचर की बात को भी क्लियर करना था, क्योंकि वो टीचर भी जो है कहीं ना कहीं एक बड़ी इज्जतदार टीचर है जिसको लेकर ये सब चीज़ें हो रही हैं। अगरचे इस तरीके से ये सब चीज़ें हुई हैं तो ये नाकाबिले बर्दाश्त हैं, और स्कूल के अंदर अगर आप इस तरीके से मना कर देते हो तो इस चीज़ को कोई भी जो है वो बर्दाश्त नहीं करने वाला है। मैं दोस्तों, क्या आपको पता है कि आपकी वजह से हम जरूरतमंद और यतीम बच्चों की मदद करते हैं? बिल्कुल ऐसा हो रहा है पिछले 1 साल से, और अगर आप जानना चाहते हैं कि ये कैसे हो रहा है तो ऊपर आई बटन पर क्लिक कीजिए और जानिए कि हम लोग आपकी वजह से कैसे जरूरतमंद और यतीम बच्चों की मदद करते हैं।